صلوات بھیج دیں محمد والا صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، ماہ شعبان کی پہلی شب جمعہ ہے، شب 3 شعبان ہے، ولادت باسعادت شہزادہ عالم سید الشباب الاہل الجنہ، وہ جو قرۃ العین سیدہ ہے، وہ جو تسکین قلب رسول اللہ ہے، وہ جو کائنات کے امام کا چشم اور چراغ ہے، حسین ابن علی۔ آج اس ہستی کی ولادت کی رات ہے، عالم خوشی منا رہا ہے، کیونکہ جس دن سیدہ کے گھر میں خوشیاں ہوں، کائنات کا ایک ایک چپا چپا اسی خوشی میں مبتلا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ دنیا میں آ رہا ہے کہ جس نے تا قیامت بشریت کو باقی رکھنا ہے۔ اسی لیے بہرحال خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج کی شب بیٹھیں اور اس ہستی کا ذکر کریں کہ جس کی ذکر میں کائنات میں خود ایک غوغاں، ایک شور مچا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں کسی کے بارے میں کچھ کہے، کہیں کچھ کوٹ لکھا ہوا ہو تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ پر بہت بڑی جگہ تھی، وہاں کسی کے لیے کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی، انسان بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ فلانے جگہ روڈ پر دیکھیں، فلانے ایئرپورٹ پر دیکھیں، فلانی بلڈنگ پر دیکھیں، لیکن جس کے لیے عرش پر لکھا ہو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، تو آپ اور ہم شاید تصور ہی بھی نہ کر پائیں کہ کمال کتنا بڑا کمال ہے۔ تو بہرحال خوش ہونا ضروری ہے عزیزان محترم، خوش ہوں، خوش چہرے کو بھی ہونا چاہیے اور قلب میں بھی خوشی ضروری ہے، اور یہ خوشی عرش پر تب پہنچتی ہے جب آپ صلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پہلی چیز چند جملے ماہ شعبان کے لیے۔ ماہ شعبان ماہ رجب کے بعد ایک اور بہترین مہینہ ہے، جس مہینے کو رسول خدا نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے، اور اسی مہینے کے اندر کمال یہ ہے کہ جیسے اہل بیت کے گھروں میں پورا قرآن نازل ہو رہا ہے، پہلی شعبان کی ولادت سے لے کر 15 شعبان تک لگ رہا ہے کہ قرآن یہیں آ رہا ہے۔ ہر ایک ولادت جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے لیے اسلام کی بقا محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی سفر عشق کی ابتدا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، اللہم صلی علی محمد۔ ظاہر ہے جہاں حسین کا ذکر ہو وہاں زینب کا ذکر نہ ہو تو ذکر ادھورا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے ایک سطر میں، ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا کہ کربلا کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ تو یہی کمال ہے بی بی کا کہ بی بی نے اس پیغام کو پہنچایا اور دنیا میں آ کے بھی یہی بتایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی آنا ہے اور ہر قدم پر اپنے بھائی کے ساتھ رہنا۔ انشاءاللہ توفیق ہوگی تو ان کے باقی جملوں پر گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال ماہ رجب، ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، کثرت سے درود بھیجیے اس مہینے میں، جتنا آپ درود بھیج سکتے ہیں۔ 2 طرح کی استغفار ہیں، مفاتیح الجناح کوئی اور کتاب دعاؤں کی آپ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2 استغفار ہیں اس مہینے کے اندر۔ ایک صلوات شعبانیہ ہے جو تھوڑا سا طولانی ہے، لیکن ہر روز ظہرین کی نماز میں اگر پڑھیں یا ظہر کے بعد پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک چیز جو اس ماہ شعبان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، وہ مناجات شعبانیہ ہے، یعنی وہ مناجات کہ جو شعبان میں کی جاتی ہے۔
اور علماء یہی کہتے ہیں یہ جو مناجات ہے، یہ جو دعا ہے، یہ سارے ائمہ نے اس کو کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو اوتھنٹیکیشن یا آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ روایات ہیں وہ اس مناجات کی ہیں۔ تو کوشش کریں بہرحال کہ شب کی تاریکی میں، تنہائی میں سونے سے پہلے کچھ جملے اس دعا کے، اس مناجات کے جو ہے وہ زمزمہ کریں، کیونکہ بہرحال انسان اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کو کیسے پکاریں۔ اہل بیت جانتے تھے کہ اللہ کو پکارنا کیسے ہے۔ تو بہرحال جس طرح انہوں نے کہا ہے ان لفظوں کو پڑھیں، اور انشاءاللہ کہ ہمیں بھی توفیق ہوگی چند جملے ان ایام میں مناجات شعبانیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ دیکھیں جشن ہوتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ان کی توفیق ہے کہ اپنے جشنوں میں ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، گویا ہم خود بھی سن رہے ہیں۔ ہم تو بول رہے ہیں، کان کو اپنے بھی سنا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہدف یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ویسے ہو جاؤ تو جشن دائمی ہو جائے گا۔ جشن محدود نہیں ہوگا، ابھی یہاں تھوڑی دیر تو واہ واہ کی چلے گیا، سب ختم ہو گیا، لیکن جیسا وہ چاہتے ہیں اگر ویسا جشن ہو جائے تو پھر میرا پورا وجود ہر وقت جشن کی حالت میں ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کچھ چیزیں یہاں سے لے کے جائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہا کہ سب ضروری نہیں ہے کہ سارا سبق یاد کریں، ایک لائن یاد ہو جائے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ایک منٹ بھی، ایک چیز بھی آپ یہاں سے اٹھ کے لے کے چلے جائیں، اس کو اپنے وجود پہ امپلیمنٹ کریں، اپنے وجود پر ڈالیں، تاکہ وہ ایک منٹ آپ کی زندگی کے کئی سال پر بھاری پڑ جائے۔ یہ مہم ہے، ورنہ بولے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ساری چیزیں کی، لیکن زندگی ہل ہی نہیں رہی ہے، زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا ہے، زندگی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ میں آج تک اپنی پریشانیاں حل نہیں کر پا رہا، میں آج تک اپنی پریشانیاں سمجھ نہیں پا رہا، تو پھر میں اس درسگاہ سے جو پورا سال کھلی رہتی ہے، جس کو سکھانے والا حسین ابن علی ہے، تو میں تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی یہاں غلطی کہاں ہے؟ کیا درس دینے والے کی غلطی ہے یا اس درسگاہ کی غلطی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے اپنے اندر کچھ ایشوز ہیں، میرے اپنے اندر کچھ پرابلم ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تو عزیزان محترم، کوشش یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دور کریں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ کچھ جملے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو میرے چھٹے امام سجدے کی حالت میں ہیں، اور سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جس نے اس زیارت کے لیے جتنا خرچ کیا اسے اس سے زیادہ لوٹا دے، جس نے اس زیارت پر اذیت ہوئی پروردگار اسے آرام عطا کر، پروردگار جو اپنی جتنی خواہشات لے کر اس زیارت پہ گیا اس کی زیارتوں میں اس کی خواہشات کو پوری کر۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے سر سجدے سے ہٹایا تو میں نے کہا مولا یہ کس کی زیارت کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہا حسین ابن علی کی زیارت کا ذکر کر رہا ہوں۔ کہا مولا یہ جو آپ نے ثواب بیان کی یہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے یہ جو آپ نے دعائیں کی امام کی زیارت کے لیے؟ کہا دنیا والے سے زیادہ آسمان والے امام حسین کی زیارت کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی ملائکہ زیادہ دعا کرتے ہیں ظاہر امام حسین علیہ السلام۔ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین، عزیزان محترم، یعنی ہر جمعہ کی شب جو ہے وہ امام حسین کی زیارت ہے۔ یہ کمال نہیں ہے؟ یعنی ایک ایسی ہستی پروردگار نے خلق کی کہ ہمارے لیے ہر شب جمعہ اس کی زیارت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے میں کیسے زیارت کروں، میں تو کربلا میں نہیں ہوں، میں تو یہاں ہوں۔ تو آئیے امام کی خدمت میں جب شخص پہنچا، امام نے پوچھا اس سے کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا سال میں ایک دفعہ۔ کہا مہینوں میں نہیں جاتے؟ کہا ہفتے میں نہیں جاتے؟ کہا روز؟ کہا مولا کیسے ممکن ہے میں روز زیارت کر سکتا ہوں، فاصلہ ہے۔ کہا کھلے آسمان کے نیچے جایا کرو، 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ کہا بالکل ایسی ہی جیسے تم نے امام حسین کی زیارت کی۔ شب جمعہ ہے عزیزان محترم، ہر زیارت ہے،
حسرت رکھے دل میں کہ کاش کسی شب جمعہ میں کربلا میں ہوں۔ یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ ہمارے استاد آغا پناہیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے جانا تھا جمعے کو، سب کچھ تھا، میرا ٹکٹ اور سب ہوا، مجھے جانا تھا، ویزا نہیں آ پا رہا تھا، بہت کوشش کی، ظہر تک نا امید ہو گئے، نہیں کر ویزا نہیں آیا، دل ٹوٹ گیا، لیکن دل کربلا میں تھا۔ کہتا ہے 2 دن گزرے، دوست کا فون آیا، وہ بھی عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، اس کو پھر میں نے کسی اہل معنی اہل دل جو عالم ہوتے ہیں ان سے پوچھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جمعرات کی رات ہے اور آپ کربلا کے اندر ہیں۔ تو جب میں نے ایک بڑے عالم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کیونکہ اس کی روح کربلا میں تھی، اسی لیے امام نے اسے زیارت کے لیے کربلا بلا لیا۔ عزیزان محترم، حسرت کرنا ضروری ہے کہ کاش ہم 3 شعبان کا جشن کربلا میں کر رہے ہوتے، خوب ضروری ہے یہ اندر سے مانگنا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں مولا آغا صاحب، میرے تو یہ ہے وہ، خوب جس کے پاس کروڑوں روپے بھی ہوں، جب تک امام نہ بلائیں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ بلاتے وہی ہیں۔ اب آپ بولیں کہ وہاں صاحب بہت سارے لوگ تو عجیب عجیب سے جاتے ہیں اور عجیب سے واپس آتے ہیں، خوب یہ عجیب سے جانا کرم ان کا ہے، بلانا، عجیب سا واپس آنا یہ میری اپنی تقدیر ہے، یہ میرا اپنا مقدر ہے کہ میں وہاں سے آگے بھی صحیح نہیں ہوا، ان کا کرم، انہوں نے تو سب کو بلایا، انہوں نے تو رات کو کیا کہا، نہیں چاہتا چلے جاؤ، بیعت اٹھاتا ہوں، جنت تمہاری، یعنی بھیج رہے ہیں رات کو، اور صبح دشمن کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، حل من ناصر ینصرونی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ اللہ اکبر، کتنی مختلف تقریریں ہیں دونوں، رات کو بھیج رہے ہیں اور صبح سب چلے گئے، کہہ رہے ہیں کوئی میری مدد کرنے والا۔ یہ ہے امام، یعنی آخری وقت تک دشمن کو بھی ہدایت دے رہا ہے کہ شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی ایک آ جائے، اور یہاں جو آئے ہوئے کہہ رہے نہیں چلے جاؤ، میں نے سب تمہیں دیا، چلے جاؤ۔ رات کو امام نے پوری کوشش کی کہ کوئی بھی خراب بندہ نہ رہے، صرف صالح رہے میرے ساتھ، اور صبح مقابلے میں صرف اشقیاء رہے میرے، صالح سارے پہلے ہی چلے گئے۔ رات کو امام اس طرح کر رہے ہیں کہ عشق قرت ہے، قرآن ہے، عبادت ہے، اور صبح سب نے اپنی ساری جانیں لوٹا دیں، کچھ نہیں بچا، صرف حسین ابن علی اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ بلاتے ہیں، اب یہ ہماری اپنی ظرفیت ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر لاتے کیا ہیں، یہ کرم ہے، در و دیوار چوم کے آ رہے ہیں یا پھر کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو جب چھٹے امام سے کہا کہ مولا یہ تو آپ نے بہت کہا دنیا والے کیا دعائیں کریں گے، ظاہر کے لیے تو آسمان والے دعائیں کر رہے ہیں، یہ فضائل ہے میرے امام حسین کا۔ بات آگے بڑھی، بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میرے مولا نے، کیا تم چاہتے ہو کہ ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں، ملائکہ تمہارے وجود کو لمس کریں؟ کہا کیوں نہیں چاہتے مولا؟ تو وہاں میرا 8واں امام، امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وہاں امام نے کہا کہ من زارا قبر ابی عبداللہ، کہ جس نے ابا عبداللہ کی قبر کی شط الفرات پہ زیارت کی، کمن زارا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے فوق عرش پہ اللہ کی زیارت کی۔ عرفا اس بات کو سمجھانے میں قاصر ہے کہ یعنی کیا، یعنی کربلا میں امام حسین کی زیارت یعنی عرش پہ خدا کی زیارت، یعنی کیا ہے یہ؟ یعنی خدا کی زیارت کو کر سکتا ہے؟ خدا کوئی وجود ہے؟ خدا کوئی بدن ہے؟ نہیں۔ وہیں میرا امام حسین خود سمجھاتے ہیں دعا عرفان میں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔
عزیزان ہم نہیں سمجھ پائے آج تک امام حسین کو. ہم نے چند چیزیں رکھی ہوئی ہیں پورے محرم کا پیکج. جیسے ہی محرم شروع ہوگا ہمیں امام حسین تھوڑی یاد رہتا ہے محرم پہ. ہمیں تو اپنی مجلس یاد رہتی ہے, ہمیں تو اپنی نیازیں یاد رہتی ہیں. میری مجلس ہونی ہے پورے سال میں ایک دفعہ, میری پوری طاقت اسی پر ہے کہ میری مجلس اچھی ہو, میری نیاز اچھی ہو. اور جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے مقصد امام حسین تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ امام حسین نے کیا فرمایا, کتنے قول, کتنے نامے, کتنی تقریریں, کتنے خطبے, ہدف کیا تھا. ہم تو بس آپس میں شروع کر دیتے ہیں لڑنا ورنا. ایک گروہ یہ مانتا ہے, ایک گروہ وہ مانتا ہے, اور ہمارا پورا مہینہ ایسے گزر جاتا ہے. کیوں نہیں میں اس چیز کو درک کر پا رہا کہ جس کو بار بار میرے ائمہ نے ریپیٹ کیا, تکرار کیا. کیوں کربلا بار بار دہرائی جاتی ہے, کیوں امام حسین کا اور امام حسین کے اصحاب کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تاکہ تم وقت کے امام کے صحابی بن سکو, تاکہ تم وقت کی کربلا کو پہچان سکو. لیکن میں نہیں, میں اپنی خواہشات لے کر اٹھنا چاہتا ہوں, میں اپنی مرضی کی بات سننا چاہتا ہوں, میں اپنی چیز لے کے, جو میرے ذہن میں بس مولانا نے اگر وہی پڑھ دیا تو بہت اچھے مولانا تھے. اور اگر جہاں مولانا نے کوئی نصیحت اور کوئی تبلیغی بات کہہ دی, ارے بھائی ان کو تو فضائل پڑھنا نہیں آتے ہیں. مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ائمہ نے اپنی زندگی میں امر بالمعروف کے انسان کو ارتقاء پہ اور کمال پہ پہنچانے کے علاوہ بھی کوئی کام کیا؟ نہیں کیا. لیکن کیونکہ میں اپنا پیکج چاہتا ہوں, بس میرا پیکج مجھے ملے. میں ناراض نہیں ہونا چاہتا اصل میں, مجھے ڈسٹرب نہیں کریں. مولانا صاحب پہلے اتنی پریشانیاں ہیں زندگی میں, ٹریفک میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں, گھر یہ ہے, بینک کا لون ہے, فلانا ٹینشن ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں, دن بہ دن مہنگائی ہو رہی ہے, ابھی آپ بھی آگے ٹینشن دے رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں ریلیکس رہنے دیں, دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. عزیزان محترم, دیکھا ویکھا نہیں جائے گا, جتنا دیکھنا تھا دیکھ لیا, اب تو دکھایا جائے گا کہ تم کیا تھے اور حقیقت کیا ہے. عزیزان محترم, آخری زمانہ جتنی تیزی سے قریب آ رہا ہے, بہتر ہے کہ میں خود بدل جاؤں, نہیں تو بدلوایا جاؤں گا. اس وقت پھر بہت مشکل ہو جائے گی. تو بہرحال یہ جو ایام ہیں خوشی کے, اس کی خوشی صرف ظاہری نہ ہو, اس کی خوشی ایسی ہو کہ میری روح بھی تو پرمسرت ہو. کیوں؟ کیونکہ اس دور کے اندر کہ جہاں پر وہ حسین کا آخری وارث آنے والا ہے, اس دور میں پرمسرت روحیں ہی امام کا ساتھ دیں گی. بدن آپ جتنے اچھے کر لیں, خوشبوئیں لگا لیں, کپڑے پہن لیں, وہ اچھی بات ہے, طہارت ہے, لیکن جب تک روح طاہر نہیں ہوگی وہ اس کا ساتھ نہیں دے پائے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ امام نے بولا کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پہ پروردگار کی زیارت کی.